رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے امت کو حضور تعلیم دیتی ہے جو ایڈا وڈا مہینہ آندا پہوے ایڈیاں نیکیاں مل سن تے تسا غافل نہ رہا ہے جیویں او مہینہ آوے او مہینے دا احترام کرا ہے تاکہ تہاڈی بخشش تھی وجے تو فرمایا قد اذلکم شہر عظیم فرمایا وڈی عظمت والا مہینہ آندا پہ تہاڈے کول تے ول فرمایا اے مہینہ جڑے ویلے آسی ایک بندہ دے وچ اگر نماز نفل پڑھسی حضور فرمایا باقی مہینیاں دے وچ جویں فرض نماز پڑھن دا ثواب ہے اللہ رمضان شریف دے مہینے چ نفلاں پڑھن والے کو فرضاں دے برابر ثواب عطا فرمے سی تے جڑا فرض پڑھسی فرمایا جڑا فرض نماز پڑھسی فرمایا باقی مہینے جویں بندہ 70 رکعات فرض پڑھے فرمایا رمضان شریف ایک نماز فرض پڑھے اللہ 70 نمازاں دے برابر ثواب عطا فرمے سی باقی تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں ایو سماج مطلع مہینہ تواڈے کول جلوہ گر تھیندا پے فرمایا جڑے ویلے مہینہ آونے فرمایا تواڈے وچوں جڑا بندہ روزہ رکھے اتے ایک بندہ کو روزہ افطار کراوے روزہ دار کو نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو جڑا روزہ افطار کرے سی فرمایا اللہ وہ بندے کو جہنم دی بات تو آزاد فرما دے سی جہنم دی بات تو اللہ وہ بندے کو آزاد فرما دے سی جڑا روزہ افطار کرے سی اچھا جڑے نبی سے یہ فرمایا نا کہ جڑا روزہ دار کو روزہ افطار کرے سی اللہ ان بندے کو جہنم دی بھاک انہوں بولو آزاد کرے سی اور جڑے لوگ ہیں سنن والے حضور دے غلام انہاں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادے وچ تو ہر بندے کو طاقت کہہ نہیں جو روزہ دار کو روزہ افطار کراؤں جویں سموسے پکوڑے کھجوراں شربت دودھ جاگدے پہ مرکا اے افطاری دے جڑے انتظام کرنے آپاں ایویں انتظام کرو دودھ پانی روٹی بلا بلا چیزا شربت مٹھے پھکے پانی اے روزہ دی افطاری دا انتظام صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادے جو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کراوے اے ثواب گنے ہر بندے کو تو طاقت کہے نہیں اور نبی سے کیا فرمایا حضور فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو میں مصطفیٰ اعلان پہ کرنا کہ جڑا بندہ روزہ دار کو ایک گھٹ پانی نہ روزہ افطار کرے سی اللہ میرے امتی کو بھی ایو ثواب عطا فرمے سی اتے جیڑا میرا امتی ایک گھٹ دودھ دے نال روزہ افطار کرے سی اللہ او کو بھی وہ ثواب عطا فرمے سی اتے کھانا کھوے سی یا کھجور دا ایک دانے دے اتے روزہ افطار کروے سی فرمایا اللہ افطاری جیوے بھرپور کوئی کروے دے فرمایا اوے ثواب او کوئی مل سی جڑا ایک گھٹ پانی نال روزہ افطار کروے سی او کوئی اوے ثواب مل سی دودھ نال کراوے ایک گھٹ نال او کوئی اوے ثواب مل سی جڑا کھجور نال روزہ افطار کروے سی او کوئی لگ دے ڈاٹے ڈاٹے تک کے بیٹھے اچھی اچھی سبحان اللہ کیا سمجھ رہا توجہ کرو جرا جملہ میں پیار کرنا جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے رمضان شریف ہے تو سے دیکھو نا ہاں بل ہی حدیث ہے ایک لفظ بھی اللہ دے نبی فرمایا ظاہر ہے جی میں بندہ روزہ رکھ دے روزہ تو ظاہر ہے کہ امتحان ہے 13-14 گھنٹے اندر جو روزہ ہوئے تے بندہ روزہ رکھتے شام کو افطار کرے ایک گھٹ پانی دا یا کھجور دا یا دودھ دا تے ثواب پرلا بندہ کیتی ونجے جاگ دے پہ دل دے چاندے نا کچھ بندے ہی خیال کی نہیں روزہ افطار کرن نہیں ویندے سمجھا نہیں پہ نا یار اچھا کچھ بندے قرآن پڑھ دیں جی میں وہ دن یار ثواب فلانے کو لے انچا تے والا اساں جاگ دے پہ
یہ سارے گالی دا جواب ہی حدیث چاہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جڑا ثواب میں محمد اعلان کیتا ہے، فرمایا روزہ دار دے ثواب دے وچ اللہ کوئی کمی کا نہ کرے سی. جڑا روزہ افطار کروے سی ایک گھٹ پانی نال، کھجور نال، دودھ نال، حضور فرمانے اللہ اپنے فضل نال روزہ دار کو بھی پورا ثواب عطا فرمے سی، تے روزہ افطار کراون والے کو بھی پورا ثواب عطا فرمے سی. پتہ لگا جڑا بندہ روزہ رکھے وہ کوئی پورا ثواب ہے، تے جڑا روزہ افطار کراوے وہ کوئی وہ جتنا ثواب ہے اللہ اپنی رحمت والا عطا فرمائے دے. ہن اس تو بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا جملے میں بھی آتے جڑے میں سنوانا چاہنا ہی حدیث کو کوشش کرتے میں مکمل بیان کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار دے روزہ رکھن واسطے تے روزہ افطار کراون واسطے ثواب. حضور کوئی دسو کمال علی گل ایمان نال آپاں اتنے غافل مسلمان، کاش کہ اللہ سمجھن دی تے عمل دی توفیق دے وے. ہاں بڑا مشکل مقام ہے، توجہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے صرف اتنا ہی نہیں بیان فرمایا، سرکار نے تو ابو اعلان فرمایا میرے امتیو یاد رکھو جڑا بندہ روزہ دار روزہ رکھے، حضور فرمایا جڑا مسلمان تاجر جڑا کاروبار پہ کریں دے، ملازم تے نوکر رکھی کھڑے، حضور فرمایا رمضان شریف دا مہینہ جویں آوے امیر بندے کو چاہیے کہ اپنے نوکراں نال رعایت کرے، کم تھوڑا گنے. کیوں؟ تاکہ وہ روزہ رکھ گنن. کیا کریں وہ ڈھلی آدھے پہ لگتے نیت کو چنگی ہے. پتہ کیا ہے آج مسلمانوں کو بیماریاں پہ گئے. میں جی میں پہلے یاد ہونا کہ نماز چھوڑ دینے ایسا باقی کام دنیا والے نہیں سے چھڑیں دے، ایویں روزہ ہی چھوڑ دینے دنیا والے کام نہیں سے چھڑیں دے. تے ایمان نال پتہ اڑھاں لگ سی جرا ہاتھ چ بازی نکل ویسی. توجہ ہے نا. میں ایک جملہ دو جملے صرف دینا، توجہ کرو. جی میں پہلے عرض کرے نا ہونا کہ جرلے لفظ پا دے نا سبحان اللہ، حدیث پاک کے چاہے کہ قبرستان دے جرلے آپ نالو لنگ دے ہیں نا مرن والے بندیاں دی اے پکار ہوندی ہے سد تے آپ کو آدن کہ مسلمانوں قاریہ حاجیہ مولویہ او سارے نالو لنگنا لیا. کاش غفلت وقت بدا گزرے نے کہ ایک واری تو سارے پھر پوچھ اللہ توفیق دے وے. ہاں چلو سبحان اللہ تا آپ گنوا. اور این آواز کو تسا آسانی سے سن دے، یا اللہ دے ولی سن دیں یا نبی سن دیں، یا نبی علیہ السلام نے فرمایا الا الثقلین. اچھی آپ جا فرمایا ثقلین کو چھوڑتے جڑی قبر چ میت آواز پہ دیں دے. حضور فرمایا ہر شے ان دی آواز کو سن دیے. ہن ثقلین کیا ہے؟ ثقلین ہے جن تے انسان. جن تے انسان، ایک جن نہیں سندا ایک انسان نہیں سندا. ٹھیک ہے، ورنہ میت دی آواز کو ہر بندہ سن دے، ہر شے سن دیے. وہ دے مسلمانوں نالو لنگن والے میرا دی میرا پتر میرا ابا نالو لنگن والا وقت غفلت اتنا گزار سادے کنوں پوچھ. کاش ایک واری اللہ سبحان اللہ آکھن دا موقع دے ویا تے کتنا اللہ ثواب دے ویا. جناب میں اس کا کرے نامی اللہ اکبر کبیرہ. بندہ روزہ نہیں رکھنا، روزہ دار ول دکھ اچھا ول اللہ ہی ہوں ہے او جی میں آدن نا جیو سمی نیت او سمی سارے بولو او سمی مراد. ماشاءاللہ جی آپ ہی روزے دی نیت نہیں کریں دے تو مالک کی رگڑا کڈ تے رکھ دے. رمضان شریف ہاتھ ڈھیر کم گننے ایویں ہے نا. ادھر یار پیسہ جو کماونے میاں کیا کرے سے گھر بابا 2 روپے کو بے بد رے سو شابش کم کر.
تے رگڑے نکل دن جڑا اللہ دی پناہ چاہ ونے اللہ بڑی رحمت فرما چھوڑے دے ہیں۔ میں عرض پہ کرنا اسا اپنے واسطے مشکلات پیدا کی دن مسلمانہ، اسا ایک بے واسطے آسانی پیدا نہیں کی تھی۔ توجہ کرو جملہ پہ عرض کرنا، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار مسلمانوں جڑا تاجر ہے کو چاہیے روزہ دار ملازم نال نرمی کرے، کم تھوڑا گنے تاکہ روزہ رکھ گنے۔ فرمایا دیکھو نا جڑے تسا رعایت کرے سو دے نال روزہ رکھن دی، فرمایا جتنا ثواب ہوں کو تھی سی تو ہوں تو اتنے زیادہ ثواب تھی سی، اپنا ہی رکھی کھڑے وے ملازم نال ہی رعایت کیتی کھڑے وے اللہ ہوندا ہی ثواب دے سی تو اچھا ایویں روزہ دار میں عرض پہ کرے رہا روزہ دار دی فضیلت کتنی ہے انشاءاللہ آپ سن دے پہ وال صبح دا درس ہو سی چونکہ تو پتہ رمضان شریف دے 4 جمعے ممکن ہے حسن اندے وچ سیدہ فاطمہ الزہرا دا بیان تھی سی یعنی یہ مرتضی پاک دا بیان تھی سی غزوہ بدر دا بیان تھی سی ایویں کچھ گالی میاں تے 4 جمعے پورے آنی پہ سمجھ کے کوئی نا میں ہی گالو اچھا ہاں چلو رس لینے کوئی گال نہیں بسم اللہ ایک دفعہ کو سبحان اللہ میں پیار کرنا بھی جناب والا روزہ دار جڑا اندی اتنی فضیلت ہے اتنا ثواب ہے کہ حدیث پاک کے چاہے روزہ دار توجہ میں دیر یہ آخری جملہ ہے ایک مسئلہ پوچھے نے وہ بیان کرے سنتے انشاءاللہ والجمعہ پڑھ دیں توجہ کرو حدیث پاک کے چاہے روزہ دار جڑا بندہ روزہ رکھی پہ نا ایک تو ہوندے بندہ بڑا چست تو سر اٹھے نا ایک جا ٹو ہوندے جڑا دیں رات سارا دیں اپنی زمین گزریں دے کہیں پاسو بننا پٹی پہ کہیں پاسو گھا پٹی پہ کہیں ویلے سپرے کیتی پہ ہیں فصل جیڑی بھی ہے اندی باغ ہے کنک ہے کپا ہے گنا ہے جو ہے وہ ہر ویلے بڑیا پہ لگا پہ خدمت پہ کریں دے تو جناب ایک کے ڈھلا ایجٹ ہونے نا روزہ داری میں ایک روزہ دار ہے روزہ رکھ دے اللہ دا قرآن پڑھدا پہ نماز پڑھدا پہ تہجد اوابین اشراق پڑھدا پہ ایک کے جڑا صرف روزہ رکھی پہ توجہ ہے نا اور دین دے وچ گال دے وچ توجہ کرو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جڑا روزہ دار بندہ ہے فرمائے چپ رہندا ہے فرمایا نوموت عبادتن فرمایا روزہ دار نیندر کریں دے لیکن اللہ ان دی نیندر کو بھی عبادت کھاتے چ لکھ چھوڑیں دے بندہ نیندر کیتی پہ تے اللہ ان دے کھاتے چ عبادت لکھدا پہ اے روزہ دار دی فضیلت ہے وال فرمایا سمعتہ تسبیحۃ فرمایا روزہ دار چپ لیکن اللہ دی چپ دے بھی تسبیحات دا ثواب عطا فرمیندے بندہ چپ اللہ دے نام اعمال سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اے اللہ دی تسبیح ہے روزہ دار چپ تے ادھے تسبیح دا ثواب ہے روزہ دار نیندرے چھے اللہ عبادت دا ثواب پہ لکھ دے توجہ ہے فرمایا وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابَ فرمایا روزہ دار جڑے ویلے دعا منگ دے اللہ روزہ دار دی دعا کو قبول فرما گندے یعنی بندہ ہوئے لیکن روزہ رکھ دے وہ بندے دا مقام اتنا اعلیٰ بنوے دے کہ نیندر کرے تو عبادت ہے چوپ رہے تو تسبیحات دا ثواب ہے اتے جناب دعا کرے تو دعا تو حاضری کہیں نہیں بیول میں کیا کرا اللہ اکبر مسلمانوں توجہ کرو انشاءاللہ ایک گالی چل پیاں ٹائم تھی گئے ایک مسئلہ پوچھے نے میں بالکل مختصر ہوں مسئلے دا عرض کر لیں پوچھے نے جو بھئی اوشر دا رسو اوشر کتنا ہے تے کہہ پورے ہوں گالے ہے بھئی جی میں سونے چاندی دی زکاة اے اوشر زمین دی وچ جیڑی فصل پیدا تھی دیئے اون دی کیا ہے زکاة اوشر زمین دے وچو پیدا تھی منالی ہر فصل دی زکاة ہے اتے اندے وچ علماء لکھے کہ جتنی فصل تھی وے نا جتنی فصل اوشر دا مطلب ہے داویں حصہ اوشر عشر کنو ہے عشر داویں کو آدن او زمین جڑی بارش نال ہوے اون دے اوتے 100 دے پچھو 10 من 100 دے پچھو
نا تے جیڑی جویں ٹوئل شوئل دا پانی لینے آپ مل شل دا اون دے اوتے ول ادھا عشر تھی ویندے 100 من دے وچوں 5 من 100 من دے وچوں 5 من اے تھی گیا عشر ہن جناب اے توجہ کرو ہر فصل او کنک تھی وے او کپاہ تھی وے او گنا ہوے یہ تک جو سبزیاں ہویں یا یہ شہد بھی ہے ماکھی اے بھی لگ پوے ایندے ہوتے بھی عشر ہے تے ہر بندہ اپنے اپنے زمین دا عشر فصل دا او دے وے ہن دیونا کہ کوئے اچھا اندر وچ ایک گال بھئی ہن تو تسے چھیڑ دیتے تو ڈھیر کم چاہیدا ہا لیکن میں مختصر اے پہ عرض کرے نا علماء لکھے کہ ایندے وچوں جڑا خرچہ ورچہ وہ نہیں کڈنا ٹوٹل جتنی فصل تھی میں ہون دے وچوں عشر نیونے ڈاواں حصہ اگر مول دا تو ول پنجواں حصہ پنجواں یعنی 5 من 100 دے پیچھوں 5 من اچھا دیونا کہ کوئے جڑے جڑے بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مختصر جڑے جڑے بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں قرآن نے بیان کیتا ہے ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب والغارمین 7 بندے ایک ڈوبے 9 بندیاں دا ذکر قرآن چاہے میں انہاں دا رس دیتے رشتہ دار ہیں کوئی غریب ہے یتیم ہے مسکین ہے غلام ہے اور آج غلام علی صورت کا ہے نہیں اور مقروض ہے مقروض بندہ ہے چاہے وہ ذمہ داری کیوں نہ ہوئے بارکہ لمبا مسائل لمبے لیں لیکن میں مختصر ہے دسے کہ جیڑے بندے کو تو سے زکاة دے سکتے ہوئے ان بندے کو عشر دے سکتے یہ تو علاوہ اگر ہوئے تو بل پوچھتے رہے ونجا چونکہ وقت زیادہ تھی پہ تو سا کچھ جیڑا بھی مسئلہ اندے متعلق ضرورت ہوئے جیڑی نماز تے دل کرے ضرور پوچھو اللہ عمل دی توفیق رہے اور اندے نال کیا تھیں دے اللہ اپنے مال دی حفاظت کریں دے اور اپنے مال دے وچ اللہ برکت عطا فرما دیں دے اور اے اللہ حق رکھے غریب یتیم مسکین مسافر مقروض جتنے ہیں اللہ انہوں دا حق رکھے اپنے مال وچ اللہ پاک توفیق رہے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت پڑھ کے لو بھائی